بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ اللہ کی بہت بڑی نصرت اور اللہ کی بہت بڑی تائید تھی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ عام طور پہ تو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کی بہن اور ان کی بہن بھائی جو مسلمان ہو گئے تھے، بہن نے قرآن سنایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مستند بات حضرت عمر کے اسلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے اور مسلمان ہونے کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب مکے میں حالات بہت مشکل ہو گئے تو پیارے نبی نے دعا کی تھی، اور پیارے نبی نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا پروردگارا، ایک ابو جہل ہے اور ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ پیارے نبی نے دعا کی اور پیارے نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم ہوا، پگھلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمر اسلام کے زیر سایہ آ گئے۔ اور حضرات، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو قبول اسلام ہے، اس سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعاؤں کا اثر۔ آپ کسی کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، کسی قبر پرست کے پیچھے، کسی بدعتی کے پیچھے، کسی غیر مسلم کے پیچھے، کسی کرسچن کے پیچھے محنت ضرور، محنت کے ساتھ ساتھ اس کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا بھی کر دیجئے۔ دعا کرنا نہ بھولیں۔ کل پرسوں کے درس میں ہم نے بتایا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ جب تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے انہیں اپنے قبیلے میں بھیجا، محنت کیے، کوشش کیے، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور آ کر پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی بد دعا کر دیجئے میرے قبیلے پر، وہ مسلمان نہیں ہو رہا، کوئی مسلمان نہیں ہو رہا ہے۔ پیارے نبی نے کیا کیا؟ پیارے نبی کھڑے ہوئے اور آپ نے دعا کی، قبیلے دوس کی ہدایت کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد کہا اب جاؤ۔ پھر دوبارہ جب گئے تو الحمدللہ رزلٹ نکلا اور قبیلے دوس کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں۔ بہت سارے واقعات کو، سیرت کو پڑھیے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے۔ ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، پر ان کی ماں مسلمان نہیں ہو رہی تھی، اور ابو ہریرہ ایسے تھے کہ اپنی ماں کو بہت چاہنے والے، ماں سے بہت محبت کرنے والے، اور ماں تھی کہ ایک تو اسلام نہیں لائی، اور دوسرا یہ کہ پیارے نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی ابو ہریرہ کے سامنے۔ ابو ہریرہ بہت پریشان ہوتے، ایک طرف نبی کی محبت، ایک طرف ماں کی محبت، اور ماں نبی کو گالیاں دیا کرتی تھی، ابو ہریرہ کے منہ پہ گالیاں دیا کر، بہت پریشان ہوتے، بہت سمجھاتے، مانتی نہ تھی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آگے کہا اے اللہ کے نبی ذرا آپ میری ماں کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی نے فوراً دعا کی، کہا کہ پروردگارا ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ادھر دعا ہوئی اور ابو ہریرہ گھر پہنچے تو ماں کو دوبارہ دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آئی، تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ نبی کی دعا کے بعد جیسے ہی گھر پہنچے، اپنی ماں کو خود بخود اسلام قبول کرنے کے لیے تیار پایا۔ ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ کلمہ پڑھو، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھائے، مسلمان ہوئے، اور روتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی مرتبہ بھی روتے ہوئے آئے تھے، اب کی بار بھی روتے ہوئے گئے۔ پہلے غم کے آنسو تھے اور اب کی بار خوشی کے آنسو تھے، اور جا کے کہا اے اللہ کے نبی ایک دعا تو آپ نے کر دی اور اللہ نے قبول کر لی اور میری ماں کو ہدایت مل گئی،
اے اللہ کے نبی دوسری دعا بھی کر دیجئے، میرے اور میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے۔ تو پیارے نبی نے دعا کی، اے اللہ تیرا بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں، ان دونوں کی محبت تو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ پیارے نبی نے دعا کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے نبی کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے پیارے نبی کی اس دعا کے بعد۔ صحیح حدیث ہے، الادب المفرد وغیرہ میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پتہ چلا دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعاؤں سے مدد لینا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا اسلام لانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اور دوسری اہم بات جو حضرت عمر کے اسلام لانے سے معلوم ہوتی وہ کیا ہے کہ دیکھو کوئی بھی ہندو، کوئی بھی کافر، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی کرسچن یا کوئی بھی بدعتی، کوئی بھی گمراہ شخص کسی کی ہدایت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کسی کی ہدایت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے طور پر ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی کوئی مسلمان ہو لیکن فلاں شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، نریندر مودی کا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اڈوانی کا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہاں فلاں خبر پر کوئی ہدایت پائے نہ پائے فلاں شخص ہدایت نہیں پا سکتا۔ یاد رکھو یہ دعوت و تبلیغ کے کرشمے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ آج ہندوستان میں RSS کے جتنے بڑے لیڈر ہیں سب کے گھروں میں اسلام پہنچا ہوا ہے، کسی کا بیٹا مسلمان، کسی کی بیٹی مسلمان، کسی کی پوتری مسلمان۔ ہاں اسلام کے تعلق سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرت عمر کا اسلام لانا، حضرت عمر کا مسلمان ہونا بظاہر مکے میں ایک ناممکن سی بات تھی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر جتنے بڑے دشمن تھے، جتنے بڑے مخالف تھے اللہ کے نبی کے، صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمر بھی کبھی مسلمان ہو سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ جب ایک میاں بیوی حضرت لیلہ اور عامر، میاں بیوی ہیں یہ، بیوی لیلہ شوہر عامر، یہ دونوں مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا مکے میں بہت ستائے جانے لگے۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دونوں ہجرت کرنے کے لیے نکلے، دونوں جا رہے تھے کہ راستے میں عمر بن خطاب کا سامنا ہو گیا۔ دونوں ڈر گئے، عمر آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا کرے گا، ہمیں پکڑے گا، ہمیں روکے گا، ہمیں مارے گا۔ عمر بن خطاب آئے، عمر بن خطاب نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لیلہ اور عامر دونوں نے کہا کہ عمر ہم اس مکے سے نکل کر، اس سرزمین سے نکل کر کسی ایسے شہر میں، کسی ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں پوری آزادی کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کر سکے۔ تم تو یہاں ہمیں جینے نہیں دے رہے ہو، تم تو ہمیں یہاں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دے رہے ہو، اس لیے ہم یہاں سے نکل کے کسی ایسی جگہ جانا چاہتے جہاں آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کوئی نرم جملہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر کا یہ ریاکشن ان کی امیدوں کے خلاف تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے گالی دیں گے، پکڑیں گے، روکیں گے، ماریں گے، جکڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن وہ ایک نرم بات کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ تو میاں بیوی جو لیلہ اور عامر ہیں، حضرت عمر کے اس نرمی کو دیکھ کر لیلہ جو کہ بیوی تھی، انہوں نے اپنے شوہر عامر سے کہا کہ لگتا ہے عمر کا دل بھی اب اسلام کے لیے ذرا نرم پڑ چکا ہے۔ لیلہ نے کیا کہا؟ لگتا ہے کہ عمر کا دل بھی اسلام کے لیے ذرا نرم پڑ چکا ہے۔ تو شوہر جو حضرت عامر تھے انہوں نے جواب دیا، ارے کیا سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہیں ہوگی تب تک عمر مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی ان کے نزدیک حضرت عمر کا اسلام لانا اتنا ہی ناممکن بات تھی جتنا کہ حضرت عمر کی جو سواری تھی گدھی، اس کا اسلام، گدھا اسلام قبول کر سکتا ہے؟ ایک جانور کا اسلام لانا جتنا ناممکن سی بات ہے، حضرت عمر کا اسلام لانا بھی ان کے نزدیک اتنی ہی ناممکن بات تھی۔ لیکن بتاؤ یہ ناممکن بات ممکن ہو کر رہی کہ نہیں؟ ممکن ہو کر رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کبھی کسی کی ہدایت سے مایوس نہ ہونا، محنت کیے جاؤ، کوشش کیے جاؤ، دعا کیے جاؤ، کیا معلوم کہ رب العالمین جو ہے کب دل پھیر دے۔ یہ دعوت و تبلیغ کا کرشمہ ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا معجزہ ہے کہ دنیا جس کے بارے میں سمجھتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت نہیں پا سکتا، فلاں جگہ کام نہیں ہو سکتا، فلاں محلے میں کام نہیں ہو سکتا، یہ کام وہیں ہو کر رہے گا۔ آپ ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین گئے، ہجرت کرے، کس حالت میں اور کس عالم میں گئے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں، ایجپٹ میں یہ قتل ہو گیا، حالانکہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، وہ یہ قبطی کا مرڈر ہو گیا، قبطی کا قتل ہو گیا۔ اسرائیلی کو وہ ستا رہا تھا، مدد کرنے کے لیے ایک مار اور ایک گھونسا مارا تھا، وہ قبطی مر گیا۔ اب فرعون کی پولیس موسیٰ علیہ السلام کو